توکل کا گہرا تعلق ایمان سے ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ پر اپنا ایمان مضبوط رکھتا ہے تو وہ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو قبول کرتا ہے۔ یہ ایمان انسان کو سکون دیتا ہے، اس کی زندگی میں اللہ کی مدد کو محسوس کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اس ایمان کے تحت انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ بہتر ہے، چاہے وہ نظر میں خوشی ہو یا غم۔ توکل اور صبر کا بہت گہرا ساتھ ہے، کیونکہ توکل اور صبر آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ جب انسان نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اس کی تقدیر کو قبول کیا اور وہ ہر حال میں صبر کا دامن کبھی بھی نہیں اپنے ہاتھ سے چھوڑتا تو یہ صبر ہے۔ صبر یہ ہے کہ انسان اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ توکل کے ساتھ ساتھ انسان میں اللہ کی مرضی اور تقدیر کو تسلیم کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ انسان جو بھی کرے اس میں اللہ کی رضا اور اس کے حکم کو سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے۔ وہ اپنے اختیار کے باوجود یہ تسلیم کرتا ہے کہ اصل فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ تسلیم انسان کو زندگی میں سکون اور اطمینان فراہم کرتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے۔ توکل کی بہترین مثالیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پر مکمل بھروسہ کیا تھا، لیکن آپ نے اپنی حفاظت کے لیے تدبیریں بھی اختیار کی تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا، یا رسول اللہ، دشمن ہمارے پیچھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ توکل کی سب سے بڑی مثال ہے۔ توکل کے بعد انسان کامیابی کی طرف بڑھتا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں مدد شامل کر دیتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے پھر اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس سے انسان کی ہر کوشش کامیاب ہو جاتی ہے اور بڑی سے بڑی مشکل بھی اللہ تعالیٰ کی رضا سے حل ہو جاتی ہے۔ زندگی میں بہت سی مشکلات اور چیلنجز آتے رہتے ہیں، مگر توکل کا مفہوم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان ان مشکلات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے برداشت کرے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کرنے کی صلاحیت اس پہ آ جاتی ہے۔ زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ انسان جتنی محنت کرے اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے انسان اپنے مقصد کے لیے کام کرے اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ توکل کا نتیجہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنی کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا پر اطمینان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابی اور سکون عطا کرتے ہیں، بلکہ اس کے دل کو بہت توکل کے ساتھ بہت زیادہ ایمان کی طاقت بھی مل جاتی ہے۔ اللہ کی رضا میں انسان کا دل مطمئن رہتا ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہتا ہے۔ توکل اللہ پر مکمل بھروسہ اور ایمان کا نام ہے، اور یہ بات روز محشر کی طرح عیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے اور وہی ہر چیز کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب کسی شخص کی اولاد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو کر توکل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور اولاد دے دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں کئی بار اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ ہی اولاد دینے والے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں جس کو چاہے بیٹے عطا کرتے ہیں، وہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ یہ انسان کے بس کی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم جتنی مرضی ریمیڈیز کر لیں، جتنے مرضی ہم علاج کروا لیں، جتنے مرضی ہم چیزیں کر لیں، لیکن ان کا فائدہ تبھی ہوگا جب ہمارا تعلق ہمارے رب کے ساتھ جڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں جو چیزیں نہیں لکھی وہ ہم اپنی دعا کے ذریعے لکھوا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے ہمیں اولاد عطا کر سکتے ہیں۔ ایک انسان جتنی کوشش کرے، جتنے اسباب اختیار کرے، مگر جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی تو کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان اپنی کوششوں کو ترک کر دے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اسباب اختیار کرے، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھے اور نتیجے کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے، اور یہ مکمل بھروسہ رکھے کہ انسان اولاد کے حصول کے لیے دعا کرتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بے شک یہ آیت ہمیں بار بار سننے سے اتنی زیادہ تسلی ملتی ہے کہ جتنا کہا جائے کم ہے۔ بس کوشش کرتے رہا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہا کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اولاد۔ اولاد کا ہونا ایک عظیم نعمت بھی ہے، اور جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے، ہر حال میں اللہ کی رضا کو اہمیت دیتا ہے، چاہے اللہ نے اولاد دی ہے یا نہیں دی، بس اس نے توکل کرنا ہے کہ اللہ جو کرتے ہیں وہ بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ ایسی حالت میں انسان صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو تسلیم کرتا ہے، اور اپنے دل میں یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں۔ جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں وہ مایوس نہ ہوں، بلکہ دعائیں کرتے رہیں، دعائیں تقدیر کو بھی بدل دیتی ہیں۔ اولاد کا نہ ہونا ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور جو لوگ اس آزمائش کو فیس کر رہے ہوتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ اولاد کا نہ ہونا انسان کے لیے ایک مشکل وقت ضرور ہو سکتا ہے، مگر توکل سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ اسلام میں یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ انسان کو اپنی کوششوں کے بعد اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، تو ان کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور ان کی مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جو ہماری تقدیر میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کے ذریعے عطا کر دیتے ہیں، اور جو نہیں ہوتا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کے ذریعے عطا کر دیتے ہیں۔ اولاد کا نہ ہونا زندگی کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن توکل انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہر حالت میں سکون اور اطمینان دیتی ہے۔ انسان اپنے دل پر مکمل یقین رکھے، دعائیں مانگتا رہے، تو بے شک جن لوگوں کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے انہیں ضرور عطا کریں گے۔ آج جو سسٹرز کی کہانی ہے، یہ 3-4 سسٹرز ہیں جن لوگوں نے اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہیں، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ سٹوریز بھی شیئر کروں گی، اور خاص طور پہ کچھ ایسی ریمیڈیز ہیں جو انہوں نے یوز کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب اولاد کیا، جس طریقے سے کی تھی وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے، دینا نہ دینا وہ ہمارے رب کی رضا ہے۔ بس کوشش کیا کریں، دعائیں کیا کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کریں، تو دیکھیں آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی زندگی میں بہتری بھی آئے گی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو روحانی ڈائریز۔ آئی ہوپ یو آر آل ویل اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ تو جی آج میں جو آپ لوگوں کے لیے ایک نہیں بلکہ 3 بہنوں کی زندگی کی اصل کہانی شیئر کر رہی ہوں، جنہوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ یہ ریمیڈیز بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور پراپر آپ لوگوں نے اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں نہیں ہیں آپ لوگ، اور آدھی چیزیں دیکھ کے پھر آپ لوگ کوسچن کرتے ہیں کہ میں نے کچھ چیزیں نہیں بتائیں، کچھ بتائیں، لیکن جب آپ دوبارہ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اس لیے بہتر رہنمائی کے لیے، اپنے آپ کو بہتر طریقے سے ایک پراپر گائیڈ لائن پرووائڈ کرنے کے لیے آپ ویڈیوز کو 2 دفعہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو جی یہ لکھا ہے میری بہن نے کہ آپی میں بہت زیادہ تکلیفوں سے گزری، بہت زیادہ پریشانی سے گزری، بہت زیادہ تکلیفیں پریشانی اس لیے بھی مجھے فیس کرنی پڑی کہ آپی ہم نے بہت محبت اور پیار سے شادی کی تھی، اور ہماری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ شادی کے 2 دن کے بعد سے ہی یہ بات ہمیں سننے کو مل رہی تھی کہ شاید ہمیں نظر لگ گئی ہے، کیونکہ آپی میں شادی والے دن ہی سیڑھیوں سے گر گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کافی زیادہ چوٹ آ گئی تھی، اور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اتنی دھوم دھام سے خوشیوں سے شادی کی ہے جس کی وجہ سے ہمیں شاید نظر لگ گئی ہے۔ بس یہ باتیں پہلے دن سے ہی سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپی مجھ پہ کرم بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرے مہینے میں ہی کنسیو کروا دیا تھا، لیکن کہتی ہیں کہ آپی جب میں نے کنسیو کیا تو کچھ پرابلمز ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو کچھ پرابلم کو ڈاکٹرز نے دیکھا، اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیبی کی گروتھ نہیں ہوگی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ DNC کر لیں کیونکہ اس کی گروتھ رک چکی ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ کہتی ہیں کہ میں نے آپی ان ڈاکٹرز کے علاوہ بھی 2 اور ڈاکٹرز کو دکھایا، لیکن انہوں نے بھی سیم یہی بات کی۔ کہتی ہیں کہ آپی میں نے نہیں مانی ان کی بات کچھ عرصے تک۔ میں نے کہا میں دیکھوں گی، ہو سکتا ہے بیبی کی گروتھ سٹارٹ ہو جائے۔ کہتی ہیں اس دوران آپی میں نے کافی کوشش کی کہ میں دعا کروں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں میں نے کی بھی، لیکن کہتی ہیں کہ آپی میں جب تک DNC نہیں کروانے گئی تب تک آپی میری حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ کہتی ہیں میں نے 2 مہینے تک DNC نہیں کروائی، جس کی وجہ سے میرے بلڈ میں انفیکشن ہو گیا تھا، اور انفیکشن ہو جانے کے بعد مجھے بہت ساری میڈیسن بھی کھانی پڑی۔ DNC بھی میں نے کروا لی تھی، اور پھر اس کے بعد میں بہت زیادہ
فیور میں مبتلا ہو گئی تھی جو کہ اترنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ 3 سے 4 مہینے مجھے لگے صحیح ہونے میں۔ کہتی ہیں کہ آپی اس کے بعد میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں چلی گئی تھی اور ڈاکٹر نے مجھے ٹریٹمنٹس کے بارے میں بتایا تھا، کیونکہ جب ڈاکٹر نے مجھے پراپرلی چیک کیا، میرے ٹیسٹ ہوئے، اس کے بعد مجھے پتا چلا تھا کہ مجھے پی سی او ڈی ہے۔ پی سی او ڈی میں نے سنا تو ہوا تھا نام، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ میں خود اس کا شکار ہو جاؤں گی۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میرا ویٹ بھی ٹھیک تھا، میرے چہرے پہ تھوڑے بہت بال تھے، لیکن میں سمجھتی تھی کہ یہ نارمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ آپ ہی مجھے پیریڈز بھی ریگولر آتے تھے، لیکن جب سے میری ڈی این سی ہوئی تھی اس کے بعد سے میرے پیریڈز نہیں آ رہے تھے، اور 6 7 مہینے گزرنے کے باوجود بھی مجھے پیریڈز نہیں آئے۔ میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ مجھے پولیسسٹک اووریز ہیں، جس کی وجہ سے مجھے پیریڈز نہیں آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے میرے ہارمونل ٹیسٹ کروائے اور پتہ چلا کہ مجھے کچھ ہارمونل پرابلم بھی ہے۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں پہلے بالکل ٹھیک تھی، لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ ساری کی ساری بیماریاں اور تکلیفیں بڑھتی رہیں۔ بس خود میں سہتی رہی اور ہر بار یہی بات ذہن میں آتی تھی کہ مجھے یہ لوگوں کی نظر لگ گئی ہے، کیونکہ ابھی ہماری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، بہت سارے لوگ تھے جو ہماری شادی کے خلاف تھے۔ واقعی ہی مجھے لگنے لگ گیا تھا کہ مجھ سے کوئی جلتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے اولاد نہیں ہو رہی۔ جب بھی کسی کے گھر آپی بچہ ہونا میں نے دیکھنے جانا تو لوگوں نے مجھ سے بچہ چھپا لینا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کسی کا بچہ اٹھاتی تو بھی نیگیٹیو چیزیں مجھے سننے کو مل جاتی۔ یہ کہوں کہ میڈیسن کھانے کی وجہ سے یا پھر میرا کچھ حالات ہی ایسے ہو گئے تھے کہ چھوٹی چھوٹی بات بھی مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی اور بس یہی کوشش کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد سے جلد صاحب اولاد کر دے۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں نے سب سے پہلے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ کچھ ایسا ٹریٹمنٹ مجھے بتا دیں کہ میں جلد سے جلد کنسیو کر لوں، کیونکہ میرے میاں کا بھی رویہ بہت زیادہ بدلتا جا رہا تھا۔ میرے میاں بھی مجھ سے بدظن ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ اتنی میڈیسن پہلے دن سے ہی سٹارٹ ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ پرابلم کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے اور میرے میاں کا رویہ مکمل طور پہ بدل چکا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، کسی سے اپنی بات نہیں کرتی تھی، کیونکہ میرے پیرنٹس بہت زیادہ ایجڈ تھے اور میری بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھی، وہ اپنے گھر والے تھے، کوئی میری دوست نہیں تھی۔ شادی کے بعد سے ہی میں نے سب سے کٹ آف ہو لیا تھا، جس کی وجہ سے ابھی میں اکیلی ہو کے رہ گئی تھی۔ صاف کہوں تو میڈیسن ایسی دی تھی ڈاکٹر نے کہ میرا پرولیکٹن ہائی تھا، جس کی وجہ سے میں کچھ میڈیسن لیتی تھی اور اس کے بعد سے مجھے ہوش ہی نہیں ہوتا تھا، اتنی گہری نیند آتی تھی کہ میں سوئی رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہی مجھے بہت زیادہ ویکنیس ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے میں اٹھ بھی نہیں پاتی تھی، زیادہ تر یہی کوشش کرتی تھی سوئی رہوں، اور میری ساس کے سخت رویے کی وجہ سے مجھے جلد اٹھنا پڑتا تھا اور سارے گھر کا کام کاج دیکھنا پڑتا تھا، لیکن جب مجھے ٹائم ملتا تھا میں سو جاتی تھی، اور پھر میڈیسن کھانے کی وجہ سے مجھے نہیں ہوش ہوتا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ میرے ہسبینڈ کا بدلہ رویہ مجھے تکلیف دیتا تھا اور میں بہت زیادہ نیگیٹو ہو جاتی تھی۔ انفیکٹ مجھے بہت زیادہ وہم آتے تھے، یہ دوسری شادی کر لیں گے، یہ کسی اور خاتون کے ساتھ چلے جائیں گے، یا یہ کسی اور خاتون کے ساتھ انگیج ہے۔ کہتی ہیں کہ مجھے بس اسی طرح کے وہم آتے رہتے تھے اور میں یہی باتیں سوچ سوچ کے مزید نیگیٹو ہو جایا کرتی تھی۔ میرے میاں کا نارمل بھی باہر جانا مجھے زیادہ تکلیف میں ڈال دیتا تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میرے میاں کا بدلہ رویہ اور ساتھ ہی ساتھ ان کا مجھ پہ ہر بات پہ احسان کرنا مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا۔ یہ چھوٹا سا چھوٹا خرچہ بھی کرتے تھے تو میرے سر پہ احسان جتاتے تھے، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ لے کر آ رہا ہوں، میں اتنے کا سامان لے کر آیا، تمہاری دوائیوں پہ اتنا خرچہ ہو گیا۔ کہتی ہیں آپ بھی عورت بھی تو عورت ہوتی ہے، عورت کے بھی تو سینے میں دل ہی ہوتا ہے، اور کتنا نازک دل ہوتا ہے یہ سب عورتیں جانتی ہوں گی جو مجھ سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ ابھی انسان کسی کے پیسے کا محتاج نہیں ہوتا، انسان کو محبت اور پیار چاہیے ہوتا ہے۔ پیسہ انسان خود بھی کما سکتا ہے، اور آج کل کے دور میں عورت کے لیے پیسہ کمانا کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ خاتون کما سکتی ہے، لیکن ابھی میں بھی کمانا چاہتی تھی۔ میرے میاں نے مجھے خود کہا تھا کہ تم جاب نہیں کرو گی، تم گھر میں بیٹھو، میں تمہارے ساری ضروریات پوری کروں گا۔ ابھی میں بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتی تھی کہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے کے بعد یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ایک سے دوسری دفعہ کوئی چیز منگا لیتی تھی تو اتنی زیادہ مجھے باتیں سننے کو ملتی تھیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی، اور یہی کوشش کرتی تھی کہ اپنی کوئی بھی ضرورت ان کے آگے نہ پیش کروں، بس جو چیز ہے جیسے ہے گزارا کروں، اور یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتی تھی، اتنی لاڈلی تھی، اتنے پیار محبت سے پلی ہوئی تھی، ہر چیزیں میں نے اپنے شوق سے لی ہوئی تھی، لیکن میری وہ ساری کی ساری چیزیں اب پرانی ہو رہی تھی۔ میری شادی کو کہتی ہیں کہ آپ ہی 8 سال ہو چکے تھے، مجھے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اتنے نیگیٹو رویے فیس کرنے پڑ رہے تھے کہ میں بس خود میں ٹوٹ چکی تھی۔
दुआएँ भी करती थी अल्लाह ताला से। बहुत ज़्यादा मैंने ट्रीटमेंट भी करवाए थे। डॉक्टर ने मुझे हार्मोन थेरेपीज़ के बाद आईयूआई भी करवाया और आईयूआई 3 दफ़ा मेरे हुए। कहती हैं कि आप ही जब मेरे आईयूआई स्टार्ट हुए तो पता चला कि मेरे मियाँ में स्पर्म काउंट कम है, जिसकी वज़ह से डॉक्टर ने मेरे मियाँ को भी इलाज बताया। मेरे मियाँ का भी इलाज किया। मेरे मियाँ ने 1 साल इलाज करवाया और उसके बाद आप ही फिर भी मैं कंसीव नहीं कर पाई। तो मेरे मियाँ ने सारा ब्लेम मुझ पे रख दिया कि तुम में ही कोई मसला है। बेवजह डॉक्टर पैसे खाती हैं और इस तरह के वहमों में डाल देती हैं। आप ही मेरे मियाँ इस सारे अरसे में मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़े रहते थे। इनफैक्ट इनसे अपना जो काम करना होता था वो भी नहीं हो पाता था, जिसकी वज़ह से हमारे घर के हालात भी काफ़ी डाउन हो गए थे और ये सारा का सारा मुझे ब्लेम किया जाता था। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी, परेशानी में थी और बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी। किसी की ज़रा-सी बात भी मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर जाती थी और मैं उसके साथ लड़ने लग जाती थी अपने डिफेंस में। और कहती हैं इस दौरान मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी क्योंकि मेरी अपनी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। आप ही मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरी की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी, मूड स्विंग्स रहते थे और पीरियड्स का ना आना मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देता था। पीरियड ना आने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। डॉक्टर यही कहते थे पीरियड रेगुलर होंगे तो तुम कंसीव कर जाओगी। बस मैं इसी में लगी हुई थी कि किसी न किसी तरह मेरे पीरियड्स रेगुलर हो जाएँ, लेकिन आप ही हर चीज़ फ़ज़ूल हो रही थी, कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, थक-हार गई थी और अब मैंने डॉक्टर्स के पास भी जाना छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। मेरे पास जो ज़ेवरात थे, वो सेल करके मैंने अपना इलाज करवाया था इन 8 सालों में। क्योंकि बहुत सारी बार मुझे ये बात सुनने को मिलती थी कि तुम्हारे पे खर्चा हो रहा है। आप ही ये अपने काम पे खुद तवज्जो नहीं देते थे, अपना काम सही तरीके से नहीं लेके चलते थे, लेकिन हर चीज़ का ब्लेम मुझ पे कर देते थे और उसके साथ-साथ ये मेरे दिल से उतर चुके थे। ना मेरा ख़्याल करते थे, ना एहसास करते थे। औरत प्यार की होती है, लेकिन प्यार इनके पास नहीं था। इनका सारा प्यार दूसरों के लिए था, दूसरों के साथ इनका टाइम बहुत अच्छा गुज़रता था, लेकिन मेरे साथ आते सार ही मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती थी। लेकिन इनकी बदतमीज़ी और इनका बुरा रवैया मुझे और भी ज़्यादा नेगेटिव कर रहा था। कहती हैं कि बस मैं अभी तंग आ गई थी, हार चुकी थी और यही सोच रही थी कि मैं इनसे डिवोर्स ले लूँ। और कहती हैं कि फिर अभी बात-बात पे लड़ाई-झगड़ा, बात-बात पे तकलीफ़, बात-बात पे परेशानी और फिर मेरी ज़िंदगी को इन्होंने एक ताना बना के रख दिया था। औलाद पैदा करना इंसान के बस में नहीं है। आप ही आपकी अक्सर वीडियो मैंने देखी हैं और उनमें अक्सर व बेशतर आप कहती हैं कि औलाद देना अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद कहा है कि वो जिसे चाहे बेटे अता करे, जिसे चाहे बेटियाँ अता करे और जिसे चाहे बाँझ रखे। ये अल्लाह ताला ने खुद कहा है, तो इंसान कौन होता है इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला की प्लानिंग में दखल-अंदाज़ी करने वाला। बस आप ही मैं खुद पे ये सह लेती थी, लोगों की बातों को भी, तानों को भी, सब कुछ अपने आप पे बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन मियाँ से ये एक्सपेक्ट करती थी ये मेरा साथ देगा, इस इंसान ने मेरा साथ नहीं देना था। फिर आप ही मेरे घर वालों ने जब मेरी ऐसी कंडीशन देखी कि ना मैं किसी के साथ बात कर सकती हूँ, ना ही मैं किसी के साथ मिल सकती हूँ और इतनी मुश्किल हालात में रह रही हूँ, तो मेरे पेरेंट्स ने फिर यही कहा कि बेटा औलाद नहीं हो रही, तुम डिवोर्स ले लो। क्या पता तुम्हारे डिवोर्स लेने से अल्लाह ताला तुम्हें औलाद दे दे। अभी मैं डिवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये बात अपने मियाँ से कह सकती, क्योंकि जब भी हमारी लड़ाई होती थी, मैं इतनी वीक हो जाती थी कि मैं बेहोश हो जाती थी और यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ जाता था। कहती हैं कि मैं अपनी बात नहीं कर पाती थी। और इमोशनली इतना वीक हो जाने की वजह से मैं ये स्टेप नहीं उठा सकती थी। बस अल्लाह ताला से दुआ करती थी। अभी कुछ अर्सा पहले मैंने आपकी वीडियोज़ देखी और वीडियोज़ में बहुत सारी सिस्टर ने जब ये स्टोरी बताई कि अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद अता कर दी, तो मेरे दिल में भी एक उम्मीद जागी। मैंने सारे इलाज छोड़ चुकी थी। हर तरह की चीज़ करके देख ली थी, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हो रहा था। फिर आप ही मेरी आपसे बात हुई, मेरी आपसे बहुत मुश्किल से बात हुई, क्योंकि कई बार मैंने आपको ट्राई किया था, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर कई दिनों के बाद जाके आप ही मैंने एक दफ़ा ही आपको मैसेज किया और अल्लाह का शुक्र था कि आपने मुझे रिस्पॉन्स दे दिया। सिस्टर मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था बहुत सारी चीज़ों को। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब कुछ चीज़ें मैनेज हो रही हैं और अब मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जल्द से जल्द आंसर दे दूँ। और अब अल्लाह का शुक्र है कि मैंने एक असिस्टेंट हायर की है, जो कि मेरा जो एक्स्ट्रा काम है वो देखती हैं और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। अगर आप लोगों ने उनसे बात करनी हो, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिया करें, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगी और उसके बाद मैं आपसे बात कर लिया करूँगी। और यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ दे, आपकी मुश्किल को हल करे और आपकी ज़िंदगी को आसान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो सिस्टर कह रही हैं जी आप ही मैं बहुत ज़्यादा आपसे दुआ करवाने के लिए कहती थी। फिर आप ही आपने मुझसे जब बात की तो मुझे समझ आई कि मैं कहाँ पे गलत हूँ और क्या चीज़ गलत कर रही हूँ।
آپ ہی آپ سے بات کر کے مجھے بہت زیادہ تسلی ہوئی، میں نے اپنا سارا دل کھول کے آپ کے آگے رکھ دیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بات کرنے کے بعد مجھے ہوش آیا ہے کہ میں نے پراپر بات کیا کرنی تھی۔ پھر آپ ہی جب آپ نے میرے مسئلے مسائل سنے اور مجھ سے بات کی تو مجھے بہت زیادہ تسلی ملی، اور خاص طور پہ جب فرسٹ سیکنڈ ٹائم مجھ سے آپ سے بات کی تو مجھے اس چیز کا بہت زیادہ یقین ہو گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ آپ ہی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی شروع کی، جیسے کہ آپ نے مجھے گائیڈ کیا تھا میری زندگی کو آسان بنانے میں اور مجھے رائٹ ڈائریکشن دینے میں۔ آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ آسانیاں عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو سو مچ سسٹر، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہر مشکل سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔ کہتی ہیں آپ ہی آپ کی بتائی ہوئی ریمیڈیز میں نے ٹرائی کی، اور سب سے بڑھ کے مجھے بہت زیادہ مینٹلی طور پہ سکون ہوتا تھا جب میں آپ سے بات کیا کرتی تھی۔ آپ ہی آپ سے بات کر کے مجھے بہت زیادہ تسلی ہو جاتی تھی، موٹیویشن مل جاتی تھی۔ جب میں آپ سے اکثر کہتی تھی کہ آپ ہی یہ چیز نہیں فائدہ دے رہی تو آپ مجھے یہی کہتی تھی کوئی بات نہیں، ہم دوسری چیز ٹرائی کر لیتے ہیں۔ تو آپ ہی میں نے بہت ساری چیزیں ٹرائی کی تھی، یہ تھرڈ ٹائم تھا میرا جس کی وجہ سے آپ نے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن دی۔ انفیکٹ میں نے بات بھی کرنا چھوڑ دی تھی، لیکن آپ نے مجھے اسپیشل کال کر کے کہا تھا کہ تم اتنی ڈسہارٹ کیوں ہو جاتی ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی رہو، کوئی ٹائم کب وہ تمہارے نصیب میں لکھا ہوگا تمہیں نہیں پتا، بس جو میں کہہ رہی ہوں کرتی رہو۔ آپ ہی میں نے آپ کے بتانے کے مطابق میں نے نیم کے پتے منگوائے اور نیم کے پتے والی ریمیڈی یوز کی، اور جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ 3 مہینے تک ریگولر بیسس پہ آپ نے یہ یوز کرنا ہے، اور جس طرح آپ نے مجھے کچھ قرآن پاک کی صورتیں بتائی تھی اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے کچھ آیات بتائی تھی وہ بھی میں نے پڑھنی شروع کر دی۔ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ نیم کے پتے یوٹرس کو صاف کرتے ہیں، ہارمونز کو بیلنس کرتے ہیں، مینسز کو باقاعدہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی پرابلم ہے یعنی کہ کوئی سوزش ہے یا جراثیم ختم ہو چکے ہیں تو اس کو بھی بڑھا دیتے ہیں، یعنی کہ میلز کے جو جراثیم ہوتے ہیں ان کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ انسولین ریزسٹنس کو کم کرتا ہے، جس کی وجہ سے PCODS ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ ہی میں نے نیم کے پتے منگوائے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ آدھی چمچ نیم کے پتے 1 گلاس پانی میں ڈالو اور اس کے اچھے طریقے سے پکنے دو۔ پھر آپ ہی جب وہ پک گیا تو میں نے اس کو چھان لیا، اور اس کے بیچ میں آپ نے مجھے بتایا تھا کہ تھوڑا سا شہد ایڈ کرو اور اس کو نہار منہ پینا شروع کر دو۔ آپ ہی میں نے ایسے ہی کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر آپ ہی یہ 1 مہینہ کرنے کے بعد جب مجھے اس کے کچھ بہتر رزلٹ ملے، کیونکہ مجھے آپ ہی پیریڈز نہیں آتے تھے، لیکن مجھے پیریڈز آ گئے تھے بغیر کوئی میڈیسن کھائے۔ میں ریگولر بیسس پہ میڈیسن کھا رہی تھی تو مجھے پیریڈز آتے تھے، لیکن جب میں چھوڑ دیتی تھی تو پھر مجھے پیریڈز نہیں آتے تھے۔ انفیکٹ 1-2 سال سے تو مجھے پیریڈز نہیں آ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ ہی میں بہت زیادہ پرابلم کا شکار ہو رہی تھی، اور میاں کا حق بھی نہیں صحیح طریقے سے ادا کر پاتی تھی۔ اس لیے آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ پانی بنانا ہے اور دونوں میاں بیوی نے پینا ہے۔ آپ ہی میرے ہسبینڈ بھی پیتے تھے، اور جس طرح آپ نے مجھے بتایا تھا کہ دونوں میں اگر کوئی انفیکشن ہوگا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ ہی میں نے خود بھی پینا شروع کیا تھا اور اپنے میاں کو بھی پلانا شروع کیا تھا، اور آپ ہی اس کے بہت زیادہ پازیٹیو رزلٹ تھے، جو کہ میرے میاں کی طبیعت میں بھی کافی زیادہ چینج آیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرابلم ڈاکٹر نے ہمیں بتائی تھی کہ ہمارے میاں میں جو پرابلم ہے یعنی کہ ان کے جو سپرمز کاؤنٹ کم ہے وہ بھی آپ ہی کافی حد تک بہتر ہو گئے تھے۔ کہتی ہیں کہ میں نے آپ ہی اس کے بیچ میں 1 مہینہ یہی اس طریقے سے یوز کیا۔ پھر آپ نے مجھے اگلے مہینے بتایا کہ اس کے ساتھ تھوڑا سا میتھی دانہ بھی ایڈ کر لو، کیونکہ آپ ہی میں نے کنسیو نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے 1 مہینہ اس کے بیچ میں میتھی دانہ بھی ایڈ کر لیا، اور آپ ہی اس کے ساتھ ساتھ پھر کوئی 1 مہینہ کرنے کے بعد بھی مجھے کنسیو نہیں ہوا تھا۔ پھر آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے بیچ میں کچھ قطرے لیمو کے بھی ایڈ کر دو۔ میں نے آپ ہی اسی طریقے سے 3 مہینے یہ ریمیڈی کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ ہی چوتھے مہینہ سٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوشخبری سنا دی، جیسے کہ آپ نے 3 مہینے مجھے کہا تھا یہ دوائی کام کرے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو تمہیں دعائیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے طفیل ضرور ضرور تمہیں اولاد عطا کریں گے۔ بس آپ ہی میں نے 1 سال پورا محنت کی، میں اکثر و بیشتر ڈی موٹیویٹ ہو جاتی تھی، ڈسہارٹ ہو جاتی تھی، بہت پرابلم میں آ جاتی تھی کہ پتہ نہیں میں کبھی کنسیو کر بھی پاؤں گی یا نہیں، لیکن آپ سے بات کرنے کے بعد مجھے بہت زیادہ تسلی ملتی تھی۔ بے شک آپ اپنے قیمتی ٹائم سے مجھے ٹائم دیتی تھی، میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ آپ کی موٹیویشن نے مجھے ہمیشہ موٹیویٹ رکھا، اور سب سے پڑھ کے آپ ہی جب میں سب کچھ چھوڑ چکی تھی، میں نے ڈسہارٹ ہو گئی تھی، اور آپ کی کال خود مجھے آئی اور آپ نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ بیٹا اپنے آپ پہ توجہ دو، کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا ٹائم ابھی لکھا ہو اور تمہیں
اولاد ہو جائے۔ بے شک آپ ہی آپ نے مجھے میرے نام اور میرے ڈیٹ آف برتھ کے مطابق پراپر گائیڈ کیا تھا۔ میرے لیے کچھ چیزیں مشکل تھی، آپ نے مجھے پہلے ہی گائیڈ کر دیا تھا، کون سی چیزیں کیسے حل ہوں گی یہ بھی آپ نے مجھے بتایا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، چیزیں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لیکن حتمی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ جو کریں گے بہتر کریں گے۔ جب ہم نے آپ ہی سوچا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی عطا کی، جیسے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ پازیٹیو رہو، ہمیشہ اپنے آپ کو صحیح رکھو، انشاءاللہ تعالیٰ تم صحیح ہو جاؤ گی۔ بس آپ ہی میں نے آپ کی گائیڈ لائن میں بہت زیادہ اپنے آپ کو سیکیور پایا، اور جیسے کہ ڈاکٹر مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ اپنے ہارمون ٹیسٹ کرواؤ، LH FSH ایسٹروجن دس دیٹ، آپ ہی میں نے سب کچھ کروائے۔ اللہ کا شکر تھا اس بار میں نے کنسیو کر لیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے میرے بچے کی بھی گروتھ صحیح تھی۔ جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ اب یہ قہوہ یوز نہیں کرنا، میں نے آپ ہی جب مجھے پتا چلا تھا کہ میری ڈیٹ گزر گئی ہے اور میں نے ابھی چیک اپ نہیں کروایا تھا، بس وہی لاسٹ دن تھا جب میں نے یہ قہوہ یوز کیا تھا، اس کے بعد آپ ہی میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے سب سے پہلے مجھ سے یورین ٹیسٹ کروایا تھا، اور اس کے بعد اس نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا تھا۔ الٹرا ساؤنڈ کرنے میں آپ ہی بچہ سامنے نظر آ گیا تھا، لیکن ڈاکٹر نے مجھے یہی کہا تھا کہ ابھی بہت چھوٹا ہے، اس لیے تم پہلے بلڈ ٹیسٹ کرواؤ۔ میں نے آپ ہی بلڈ ٹیسٹ کروایا تھا، اللہ کا شکر تھا وہ بھی میرا پازیٹیو آیا تھا۔ ڈاکٹر بھی حیران تھی کہ میں نے تو کئی عرصے سے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لیا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا اور آپ کے بتائی ہوئی ریمیڈیز تھی جس پہ میں نے عمل کیا تھا۔ آپ ہی جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ ہسبینڈ کو سیسمی سیڈز دینے ہیں، تو میں نے ان کو سیسمی سیڈز بھی دیے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ آپ ہی ہم نے اللہ کے کرم سے ایک پیاری سی بیٹی کو پیدا کیا۔ اللہ نے مجھ پہ بہت کرم کیا، مجھے بہت زیادہ آسانی دی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ مشکل جو میں 10 سال سے برداشت کر رہی تھی وہ میری ختم کر دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں اور دینے والے ہیں۔ آپ ہی میں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب اولاد کیا۔ آپ ہی آپ کی سیکنڈ ریمیڈی جو کہ آپ نے تیل کی بتائی تھی، اس کے ساتھ میرے میاں گڑ بھی یوز کرتے تھے جیسے کہ آپ نے بتایا تھا، اور نہار منہ لیتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے وہ بھی ٹھیک ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے بھی جو پرابلم تھے وہ بھی ٹھیک کر دیا۔ آپ ہی میں نے بہت زیادہ میڈیسن کھائی تھی، بہت زیادہ ایکسپینسو ٹریٹمنٹ کیے تھے، میرے میاں بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے جب سے آپ ہی ہم نے یہ چیزیں یوز کی، اس سے ہمارے مینٹل سٹیبلٹی بھی آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا آپس میں محبت پیار بھی بڑھا۔ اور جیسے آپ مجھے گائیڈ کرتی تھیں کہ کس طرح میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے اور کس طرح اپنے موڈ سوئنگز کو ٹریٹ کرنا ہے، آپ ہی میں نے آپ کی گائیڈ لائن میں بہت کچھ پایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، آپ کی مشکل میں آسانیاں عطا کرے، آپ کو بہت زیادہ عطا کرے۔ بس اللہ تعالیٰ ہے، جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ بے شک آپ بہت اچھی بات کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ پہ توکل ہی انسان کو منزل تک پہنچاتا ہے۔ بے شک آپ ہی میں بہت زیادہ چیزیں کرتی تھی، نماز بھی پڑھتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں تھی کہ کون سی چیز کیسے کرنی ہے۔ آپ ہی میں بہت گنہگار ہوں، میں تہجد نہیں پڑھ سکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بہت کرم کیا۔ میری بیٹی چھوٹی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہی میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور بھی اولاد عطا کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ ہی اپنے دیکھنے والوں کو کہیے گا میرے اور میرے گھر والوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، میں بہت زیادہ پریشانیوں سے نکلی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، بس آپ ہی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خوش رکھے۔ آپ نے جو مجھے پراپر ڈائٹ پلان دیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانیاں دینے میں بہت زیادہ میرا مددگار رہا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ہر طرح سے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی۔ میں آپ سب دیکھنے والی بہنوں سے کہوں گی کہ آپ بھی یہ چیز ضرور استعمال کریں۔ آمین ثم آمین سسٹر۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو سنا۔ اللہ تعالیٰ سے جو لوگ اپنے کنیکشن کو سٹرونگ رکھتے ہیں، مکمل یقین رکھتے ہیں، اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں، اپنے دماغ میں وہ باتیں سمجھ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے قریب ہو کر ملتے ہیں۔ تو بس اپنا خیال رکھا کریں، اور بے شک آپ لوگ بھی یہ ریمیڈیز ضرور یوز کر سکتے ہیں، لیکن پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور پوچھ لیجئے گا۔ اور جب آپ نے یہ ریمیڈی یوز کرنی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے 100 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور 100 دفعہ ہی آپ نے پڑھنا ہے ربی حبلی من الصالحین۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور آپ نے کنسنٹریشن کے ساتھ پوری اپنے فوکس کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اور اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگلے سال ضرور صاحب اولاد ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔